الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں حضرت انسان کو امتیازی شان عطا فرمائی. انسان کو عقل و شعور کا وہ حصہ عطا فرمایا جو اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا. یہی وہ انسان ہے جس نے اپنی خداداد عقل و شعور کے ذریعے ہوائی جہاز کے پرزے تیار کیے. یہی وہ انسان ہے جس نے اپنی عقل و شعور سے راکٹ اور میزائل تیار کیے. یہی وہ انسان ہے جس نے اپنی ذہانت سے کمپیوٹر اور سیٹلائٹ ایجاد کیے. یہی وہ انسان ہے جو اپنی عقل و شعور سے ہر چیز کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مگر جب یہی انسان شراب جیسی گندی اور ناپاک چیز کو منہ لگاتا ہے تو وہ عقل و شعور سے عاری اور خالی ہو کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے.
پھر اس کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ کون باپ ہے کون بیٹا ہے، کون ماں ہے کون بیٹی ہے کون بیوی ہے۔ حالانکہ اتنا شعور تو جانور بھی رکھتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، مگر انسان جب شراب جیسی گندی اور ناپاک چیز کو منہ لگاتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس لعین یہ حضرت انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کا دماغی توازن درست اور برقرار رہے۔ اس کے حملے انسان کے دماغ پر ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کے دماغی توازن کو خراب کر دیا جائے، اور انسان کے دماغ کو خراب کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان میں سب سے زہریلا سبب اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے۔ سب سے زہریلا سبب شراب ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جس کی خطبہ کے دوران تلاوت کی گئی اسے گندا اور شیطانی عمل بتلایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے ٹھان اور جوئے کے تیر یہ سب گندے اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، ان میں سے پہلی چیز ہے شراب، دوسری چیز ہے جوا، اور تیسری چیز ہے بتوں کے تھان۔ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کے سامنے مشرکین نے پتھر رکھے تھے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی اور ان کے نام کی قربانی کی جاتی تھی۔ ان کو کہا جاتا ہے نسک، بلکہ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جائے، چاہے وہ پتھر ہوں، درخت ہوں، یہ سب انصاب ہیں۔ اور چوتھی چیز بتلائی جوئے کے تیر۔ زمانہ جاہلیت میں قرآن اندازی کے ذریعے تیروں پر قمار جوا کھیلنے کا رواج تھا، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے، اس کو ذبح کیا جاتا، اس کے گوشت کے 10 الگ الگ حصے بنائے جاتے، اس کے بعد 10 تیر لیے جاتے، ان میں سے 3 تیروں کو الگ کیا جاتا، اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا، اور بقیہ 7 تیروں کے اوپر کچھ نشانات لگائے جاتے تھے۔ کسی پر 1 نشان ہوتا، کسی پر 2 یا 3 کا نشان ہوتا، پھر 10 تیروں کو ترکش میں ٹھیلے میں ڈال کر ہلایا جاتا، ایک ایک تیر نکال کر ایک ایک شریک کو دیا جاتا، جس کے حصے میں جو تیر آتا اس تیر پر جو حصہ نامزد ہوتا وہ اس کو دیا جاتا، جس کے حصے میں آنے والے تیر پر 1 کا نشان ہوتا وہ 1 حصے کا مستحق، اور جس کے حصے میں آنے والے تیر پر 2 یا 3 کے نشان ہوتے تو وہ 10 یا 3 گوشت کے حصے کا مستحق ہوتا، اور جن کے حصوں میں آنے والے تیر پر کوئی نشان نہ ہوتا وہ محروم کر دیا جاتا، حالانکہ پیسے نکالنے میں وہ بھی شریک ہوتا۔ جیسے آج کل لاٹری جو کھیلی جاتی ہے اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے،
یہ سب قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 4 چیزوں کو گندگی اور شیطان کا عمل بتلایا۔ گندگی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت گھن کرے، نفرت کرے۔ گویا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان اس کی طبیعت گھن کرے گی، نفرت کرے گی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کے 4 نقصانات بتلائے، جوئے کے 4 نقصانات بتلائے۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی، بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے۔ جوئے اور شراب کے 4 نقصانات۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ آپس میں بغض پیدا کرتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے دشمنی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جب کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے تو وقتی طور پر ہار تو قبول کر لیتا ہے، مگر جیتنے والے کا بغض اس کے دل میں رہتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی آدمی شراب پی کر مست ہوتا ہے، وہ اول پھول بکتا ہے، گالیاں بولتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے۔ چنانچہ شرابی اور جواری کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کی آیت میں 4 چیزیں گنوائی، لیکن جب نقصان بتلانے کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہی چیزوں کو ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 4 چیزوں میں سے جوا اور جوئے کے تیر نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، اور دوسری چیز ہے شراب۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ شراب کی قباحت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بت پرستی کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا یہ سمجھے کہ شراب پینے کا عمل اتنا خطرناک کام ہے جیسے بت پرستی کرنا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب خمر کعابد وثن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بت کی پوجا کرنے والا۔ دوسری جگہ فرمایا شارب خمر کعابد اللات والعزى، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے لات اور عزا کی پرستش کرنے والا۔ شراب کی اتنی قباحت اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ یہ ام الخبائث ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود السنن الکبری، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کتاب الاشربہ میں نقل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شراب ام الخبائث ہے، یعنی دنیا میں جتنی خبیث اور گندی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کی جڑ شراب ہے۔ کہ شراب پینے والا جب شراب پینے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر دنیا میں جتنی گندگیاں اور گناہ پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں شرابی مبتلا نہ ہو سکتا۔ پھر آگے روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے عبادت کے لیے خلوت نشینی اختیار کر رکھی تھی، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت میں مشغول ہوتا۔ ایک زانیہ عورت نے اس کے پاس اپنی خادمہ بھیجی کہ ہم آپ کو شہادت اور گواہی کے لیے بلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ عابد اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب حویلی میں داخل ہوا، جس کمرے میں وہ داخل ہوتا تھا پیچھے سے اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ گزرتے گزرتے بالکل آخر
آخری کمرے میں پہنچا تو دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، اس کے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور شراب کا مٹکا ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے تجھے اس لیے نہیں بلایا تاکہ تم کسی بات پر گواہ ہو جاؤ، میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لو۔ دعوتک لقتل ھذا الغلام، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ یا تو اس لڑکے کو قتل کر دے، او تقع علی، یا میرے ساتھ بدکاری کر کے منہ کالا کر، او تشرب خمرا او تشرب کأسا من الخمر، یا شراب کا پیالہ پی لے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ، اگر انکار کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی اور تجھے ذلیل و رسوا کروں گی۔ دروازے سارے بند ہو چکے تھے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ عابد سوچنے لگا کہ ان میں سے جو کمتر گناہ ہو اس کو اختیار کر لوں۔ اس نے سوچا کہ قتل تو ایسا گناہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اور زنا بھی بڑا سنگین گناہ ہے۔ اس نے شراب کو کمتر سمجھا، چنانچہ کہا شراب کا پیالہ ہی پلا دے۔ جب شراب کا پیالہ پلایا تو شراب کا خاصہ ہے انگوری شراب کا کہ طلب کے اوپر طلب بڑھتی ہے۔ آدمی اگر ایک گلاس پیتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ دوسرا پیے، دوسرے کے بعد تیسرے کی طلب ہوتی ہے۔ وہ ایک پیالہ پینے کے بعد پیالہ مانگتا گیا اور پیتا گیا، یہاں تک کہ ہوش و حواس ہو بیٹھا۔ عبادت اور طہارت کا جو لباس تھا اتر گیا، اندر کی خواہش ابھر آئی، چنانچہ اس نے بدکاری بھی کی اور اس لڑکے کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ ہے ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو حاکم مستدرک نے نقل فرمایا کہ یہ شراب اعظم الکبائر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عمر بھی تشریف رکھتے ہیں، اکابر صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور بات اس پر ہو رہی ہے کہ شرک کے بعد جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا۔ چنانچہ خود حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اعظم الکبائر کے سلسلے میں کوئی حدیث ہے؟ انہوں نے مجھے بتلایا کہ شراب یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے جا کر حضرات اکابر صحابہ کو بتلایا، یہ صحابہ بھی حیرت میں پڑ گئے، لپکتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے گھر پر پہنچے۔ ان اکابر صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عبداللہ نے وہ روایت سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکبر الکبائر بتلایا، یعنی شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے، اور اس کا اخروی نقصان کتنا بھیانک ہے۔ ایک روایت میں جس کو امام امام احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے گندگی کی ایک نہر جاری ہوگی جس کا نام ہے نہر الغوطہ۔ اس کی بدبو اتنی بھیانک ہوگی کہ خود جہنمی اس سے پریشان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نہر غوطہ سے ان کو پلایا جائے گا۔ بلکہ ایک اور روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کو نماز کی اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ روایتوں میں آیا جب تک شراب اس کے پیٹ میں ہے اس کے
بعد سے لے کر کے نکلنے تک کا لمحہ اس کے لیے بڑا بھیانک اور خطرناک ہے. اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اس کی موت جاہلیت کے اوپر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا, اور جاہلیت میں لوگ کفر اور شرک پر مرا کرتے تھے. یہ بڑی بھیانک اور سنگین وعید ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا طبقہ تیزی کے ساتھ نشہ